بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اور كما قال میں نے کل کہا تھا کہ حضرت شاہ محمد احمد صاحب کا ایک شعر ہے جو سنا دیا تھا، اسی کی تشریح حضرت کے ایک مخصوص متعلقین میں سے تھے، محبین میں سے تھے، مولانا محمد عاصم صاحب، انہوں نے کیا ہے. انہوں نے خود کہا، میں کر رہا تھا تو شعر کہا میں اس کی شرح کر دی. یہ تو بہت اچھا کیا. آج تو سنیے، ہم نے تفصیل سے سنایا نہیں تھا کبھی، یا سنایا ہو اس وقت پتہ نہیں تھا. یہ 6 سال کی بات ہے. انہوں نے اس ضمن میں اطاعت کا ذکر کیا، اتباع کا ذکر کیا، محبت کا ذکر کیا. اطاعت اتباع اصل تو ایک نفی و سلبی چیز ہے، یہ تو ثبوتی چیز ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا گفتگو یہ ثبوتی ہے، وہی سنت کے خلاف ایک بدعت ہے، وہ سلبی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے خوبیوں کی محاسن کی تعریف کی ہے، اسی طرح بدعات کی مذمت بھی کی ہے. بدعات جہاں ایک موٹی کتاب ہے الابداع فی مظاہر الابتداع، اسی شیخ علی محفوظ، سید محفوظ علی، شیخ محفوظ علی سید سے بہت ہی زبردست تعریف. کل بات اس میں کہا، حضرت فرماتے تھے وہاں تھانوی یہاں مجدد تھے اور یہ مصر میں مجدد تھے. معمولی بات تھا ان کی تعریف میں بہت. فقیر میں میرا خیال میں ہوں کتابیں سناتے رہتے ہیں، اسی میں تصوف وغیرہ کے متعلق ہے سناتے تھے. ان کی تعریف میں لکھا ہے کہ ان کے بولنے سے پہلے وہ واعظ ہو جاتے تھے. ان کی شکل صورت دیکھ کر کے بعد تو واعظ ہے، مجھے اللہ کی بات پڑھ لیتے. ان کے بولنے سے پہلے واعظ ہو جاتے وہ، مطلب شکل صورت ایسی اٹھنا بیٹھنا واعظ ہی تھی. یہ سب چیزیں ہیں سننے سمجھنے کی، دل دماغ حاضر رہے، کس کو مخاطب کیا جائے، جو سمجھے گا اسی کو. بہت بڑی بات. بدعت ضروری ہے، جب سنت کی بات ہو تو بدعت کی بات ضروری ہے. اس بات سے مولانا نے بہت، یہ تکمیل بحث ہے، تکمیل بحث. بدعت نام ہے اس چیز کا جو دین کی نہ ہو، بس. اچھا انہوں نے بولی ادیب تھے، نادم نے وہاں کے اصلاح علی اصلاح کے نادم ہی رکھ ہوئے، اور کیسے حضرت کی مفید ہو گئے علی اصلاح کا. ہمارے حضرت کے یہاں مولانا مجیب اللہ کی ایک تھی نظری ہے، آگے ملوی تھے. یہ بھی کوئی آیت آئی کہیں بات کر کوٹرا جاتے تھے، ابھی کوٹرا ہی کے تھے، نازم تھے. مجھے یاد نہیں ہے کسی آیت کی حضرت نے یہ تدبر قرآن کے خاص شاگرد ہیں. صاحب تدبر قرآن کون تھے؟ امین حسن، اس کے خاص شاگرد ہیں. یہ جہاں سے اپنی کتاب جو لکھا ہے تو ان کو پیش کیا کہ دیکھو ٹھیک لکھا کہ نہیں. اخبار میں نہیں کہ آدمی بڑائی ان لوگوں کو. کوئی آیت کی تفسیر تھی، اس میں حضرت نے کوئی نقطہ بیان کیا، محمد احمد صاحب کی بات کر رہا ہوں، بس کہا یہ تو کہیں نہیں نقطہ دے گا. اب متقید ہو گئے. ہر آدمی ہر چیز میں متقید نہیں ہوتا، عالم ہی سے متقید ہوتا ہے. کتابیں دیکھے ہوئے ہیں، وہ چیز جب نہیں ملتی تو متقید ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی دیکھے نہیں. اگر کوئی دیکھ ہی نہیں تو کیا کہے گا ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں. حضرت نے ذکر پر بیان کیا، ایک وکیل صاحب نے کہا کہ حضرت ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا
کہاں سوچے کچہری میں سنتے؟ ٹھیک ہے، جہاں جو چیز ہے وہی کرو گے نا، بے تکلفی زیادہ نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو دین کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق دے. مزاج دین کیا ہے، نبی کا مزاج کیا ہے، دین کا مزاج کیا ہے. علی میں کہتے ہیں کتاب کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے جو اس پر آتی ہے، جیسے کوئی ہے حلوہ بنا رہے ہیں یا دوا قوام، جب قوام صحیح ہوگا تبھی خمیرہ صحیح اترے گا. اس کو دیکھتے رہتے ہیں. روح افزا کا تھوڑا سا اگر کم ہو جائے، تھوڑا سا فرق ہو جائے کسی کا، یہ مزہ ختم ہو جائے گا فوراً. اب تک کوئی اس کا مزہ پہچان نہیں پڑا کس طرح یہ ایسی خوشبو بھی آتی ہے، مٹاس بھی ہوتی ہے. نسل وہی چیز چل رہی ہے ابھی تک. بہرحال دین کا ایک مزاج ہے، اس کو سمجھنا، مزاج کو سمجھنا ضروری ہے. کیا دین ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیوبندیوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے. ایک سال کے بعد کچھ سمجھ لو گے دیوبندیت، تم کو جانا دیوبندیت کیا ہے. یہ بھی حضرت تم کو جانا دیوبندیت کیا ہے. علی میاں نے دیوبندیت کو بیان کیا تھا جب اجلاس ہوا تھا، بہت بڑا اجلاس. ہم نے ایک دن کی بات پہنچی، تقریب مولانا کی ہو چکی تھی کہ دیوبندیت 4 چیزوں کا نام ہے. بہت زبردست بیان کیا تھا، لیکن کوئی چھپ نہیں سکا، بس کہیں تعمیر حیات میں میں نے بہت اچھا. جب مجھے وضاحت کیا ہے، ہزار آدمی تھے، اب تھے نہیں ہاں اس میں ہمارا نے دیوبندیت کیا ایک مزاج ہوتا ہے. تو حضرت سے خود ہمیں سنا کہ دیوبندیت بڑے آسان. ایک سال گئے آئے پڑھی دیوبندیت سمجھیے تم نے وہاں کے اکابر کیسے تھے، ان کا کیا مزاج تھا. بہرحال یہ چیز ہے ہر جگہ مزاج بڑھ جاتا ہے. بدعت نام ہے اس چیز کا جو دین کی نہ ہو. ہم کو یہی اچھا لگا، اور دین میں داخل کی جائے، دین میں نہ ہو اور دین میں داخل کیا جائے، یہ ہے بدعت. دین کی چیز نہیں ہے لیکن دین بنا لیا گیا ہے کہ نہیں. اس زمانے میں یہی تو ہو رہا ہے، جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین بنا کے ثابت کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ علماء بھی جو اہل حق وہ بھی مان لیں گے. یہ مان لیں گے، وہ نہیں مانتے. کسی چیز کے دین کی چیز نہ ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ قرآن میں بیان نہ ہوئی ہو، اور نہ ہی کسی قابل اعتماد حدیث میں آئی ہو. بس دین میں نہیں ہو. جو بات قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے. کتاب و سنت ہی 2 چیزیں. اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہے وہ دین نہیں ہو. اب وہ جدت ہے، بدعت ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے. کل بدعت ہر بدعت ضلالت ہے. اگر ان دونوں میں نہ ہو تو کم از کم کتاب و سنت کے احکام کی کسی علت مشترکہ کی بنا پر قیاس شرعی سے اس کا ثبوت ہو. یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں پڑھا تھوڑا ہے مجھا عجیب پڑھ رہا ہے. کبھی سرسری اس زمانے میں 10-20 سال پہلے پڑھ لیا ہوں میں، یہ آج کی تھوڑی لکھی ہوئی. بہت اچھا ہے. اگر ان دونوں میں نہ ہو تو کم از کم کتاب و سنت کے احکام کی کسی علت مشترکہ کی بنا پر قیاس شرعی سے اس کا ثبوت ہو. قیاس کو لے لیا. اگر اس طرح کا کوئی ثبوت اور تعلق کتاب و سنت سے نہ ہو تو پھر یہ بات دین کی بات نہیں ہو سکتی. اگر خواہ دین کے ساتھ اس کا جوڑ ملانے کی کوشش کی گئی تو یہ بدعت ہوگی، اور ہر بدعت ضلالت و گمراہی. بہت پوری بات. میں سوچ رہا تھا بدعت میں کیا ہوگا. اچھی چیز نہیں ہے. علماء کو سنت کو ہمارا بدعت کو ہمارا ضروری ہے. کل بدعت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بدعات سے نکالے. ہم لوگ کیا تھا کہ ہم لوگ تو مسلمان ہوئے ہیں، وہ چیزیں بہت دیر فرماتے تھے صدیوں سے ہم مسلمان ہیں. اپنی برادری کو
اور وہ چیزیں اب بھی موجود ہیں، جو ان کے رسوم تھے وہ موجود ہیں، ہم کو جانتے ہیں۔ دادا بلال کل بدعت والا، 3 بار کہا انہوں نے، کتاب اور سنت اور قیاس لے لیا نا۔ اگر خواہ دین کے ساتھ اس کا جوڑ ملانے کی کوشش کرے تو یہ بدعت ہوگی، اور ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے۔ بہت علمی بات ہے، کچھ یہ تو نہیں کر سکتا علمی، میں اپنے کیا کریں، لیکن ہے پسند کرتا ہوں علمی بات۔ حضرت کے جو حکیم لوگوں نے پسند کیا علمی کی وجہ سے، حکیم جو تھے لکھنؤ والے بہت بڑے حکیم، وہ علمی، حضرت نے خود کہا، اور انہوں نے بھی کہا کہ حضرت کا مزاج علمی ہے، اس بنا پر ہم یہاں آتے ہیں۔ اس امر کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم نے پڑھا نہیں ہے، جو پڑھ رہے ہیں تو نہیں۔ اس امر کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بات بدعت اسی صورت میں ہوگی۔ اس امر کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بات بدعت اسی صورت میں ہوگی جب اس کا پیوند دین سے لگانے کی کوشش کی جائے۔ اگر دین سے کہ کوئی بات بدعت اسی صورت میں ہوگی جبکہ اس کا پیوند دین سے لگانے کی کوشش کی جائے، اگر دین سے اس کا جوڑ نہ ملایا جائے یا دین سمجھ کر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس پر بدعت کا اطلاق نہ ہوگا۔ اگر اس سے اس کا جوڑ نہ ملایا جائے، ہاں دین سمجھ کر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس پر بدعت کا اطلاق نہ ہوگا۔ بدعت اسی صورت میں ہوگی جبکہ اس کا پیوند دین سے لگانے کی کوشش کی جائے، اگر دین سے اس کا جوڑ نہ ملایا جائے یا دین سمجھ پر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ بات کہ ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے، اس کا ثبوت متعدد احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ مثلا مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا خیر اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ بات کیا ہے؟ خیر الحدیث، یاد رکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ بہترین کتاب کون ہے؟ اللہ کی کتاب، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اور بدترین چیزیں وہ بے سند اضافے ہیں جو دین میں کر دیے گئے ہیں، اور بدترین چیزیں وہ بے سند اضافے ہیں جو دین میں کر دیے جائیں۔ اس طرح کی ہر چیز بدعت ہے، اس طرح کی ہر چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ زبردستی اس کو ٹھوک دیا جائے، زبردست کی بات دین میں کر دیے۔ بدترین چیزیں وہ بے سند اضافے ہیں جو دین میں کر دیے جائیں۔ اس طرح کی ہر چیز کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری اور مسلم میں مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ہمارے اس دین میں ایسی چیز شامل کی جو اس میں کی نہیں ہے وہ شے مردود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بخاری۔ مسلم شریف میں بئی الفاظ وارد ہیں، بہت ضروری علم ہے، علماء کو تو جان نہیں گئے کیا بدعت ہے کیا بدعت نہیں۔ ہر چیز پر بدعت کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا۔
جسے کوئی ایسا کام کیا جس کی تائید میں ہمارے دین کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہر بدعت نہیں ہے، بدعت سے بچو اور بدعت کی بات کرو نہیں، اور بدعت کے ویاکم کہتے ہیں بدعت کی تو باتوں سے بچو، یاکم ہے ویاکم محدثات الامور، اور بدعت کی باتوں سے بچو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب یہی ٹھیک ہے بھائی، یہ ہے ایسا کم نظر آ رہا ہے، دعا کیجیے اس میں کمی نہ ہو۔ آج محبوب کا آپریشن ہے، کم ہوگا آپریشن، معلوم کیا ہے، معلوم کرے گا۔ انہوں نے 8 ہی بجے کہا تھا یہ مقبول کر کے نہیں دوپہر میں ہوگا، مطلب چلا جاتا ہے، رہنا ضروری ہے آپریشن کے بعد، یہی آپریشن ہوگا سامنے محبوب کا آنکھ کا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین کے دائرے کے اندر اس نوع کی کسی مداخلت کے سام معنی یہ ہے کہ جو بات دین کی ہے وہ نکال باہر کی جائے، اس چیز کو سنت جائے گی، یہ بدعت سنت کی جگہ لیتی ہے، اتنی بڑی مذمت کی چیز ہے، کل بدعت کے بعد آ رہا ہے۔ دین کے دائرے کے اندر اس نوع کی کسی مداخلت صاف یہ ہے کہ جو بات دین کی ہے وہ نکال باہر کی جائے اور اس کی جگہ تو ایجاد چیز لے لے، جس کی دین میں کوئی سند نہیں ہے۔ اس لیے ایک بدعت کرنے والے کی مثال بالکل ایسی ہے، اس لیے ایک بدعت کرنے والے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنے ہاتھ کا گوہر پھینک کر اسی جگہ کوئی سنگی اٹھا لے، کوئی معمولی چیز موتی پھینک کر کے وہ لے لیا، گوہر پھینک کر کے، یا اپنے ہاتھ کی مچھلی چھوڑ کر اس جگہ کوئی سانپ پکڑ لے، مچھلی ہے سنت مچھلی، یہ سب سمجھو بھائی، اولو الاحلام یہ سنت ہے کہ نہیں؟ یہ سنت ہے، حدیث صحیح حدیث ہے، اس کی جگہ کوئی اس حقیقت کے تحت ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، من احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من سنہ، جس قوم نے کوئی بدعت ایجاد کی تو اس کے معنی اس کے اندر سے ایک سنت اٹھا لی، بتا دوں مطابق ہوئے نا، وہاں اسماعیل صاحب رفیع دین وغیرہ آمین بھی یہ کہنے لگے، شاہ عبد العزیز صاحب بتایا کیا تم نے نئی چیز شروع کر دیا، وہاں اسماعیل صاحب کی بات ہے، دیکھیے کہا یہ سنت متروک ہے، اس نے کر رہا ہوں نہیں لیجیے، ایسا لگا تو ہم سمجھتے تمہیں سمجھدار ہو، سمجھ گئے، کہتے ہیں بدعت وہ چیز ہوتی ہے کہ سنت کو ہٹا کر کے لے جائے اور اس کی سنت وہاں اس جگہ کی سنت متروک ہو گئی ہو، آمین بسر کی سنت موجود ہے، اس کی زبان پہ لینے کی یہی ہوگی، سمجھ گئے یہ آمین جو بسر ہم کرتے ہیں وہ سنت ہے، وہ موجود ہے، اگر یہ نہ رہتی تب یہ کرتے تب کہا جاتا، سنت اس کی جگہ پہلے سے موجود ہے، نہیں سمجھ گئے، سنت کی جگہ پر مطلوب سنت کی جگہ پر لے آنا سنت، اور جب سنت موجود ہے تو لاکھوں کروڑوں آدمی رفیع اذان نہیں کر رہے ہیں، آمین بیجے نہیں کر رہے ہیں، تو سنت موجود، یہ بھی حضور سے حدیث سے ثابت ہے، جو سنت موجود ہے اس کو ہٹا کر کے دوسری لے آنا، یہ کیا بدعت، اس کو یہ بدعت مطلب کہ یہ بدعت ہے ہی نہیں کہ تم بدعت کر رہے، یہ بتائیے تم بدعت کر رہے ہے، سمجھ گئے، بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے اب روایت یہ ہے، اچھی طرح دیکھ لیجیے گا، اس کو مطلب لکھوں گا اس کو،
ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنت. یہ دیکھیں یہ اسی حدیث سے ہے، سنت کو ترک کر کے کوئی چیز لے آنا یہ ہے، یہ بدعت ہو گیا. اور جو سنت وہاں موجود ہے تو وہ حدیث نثاری نہیں ہے کہ جیسے جو سنت مردہ ہو چکی ہے، وہ سنت رفع بالیدین کی نہیں، رفع یا امین بالسر کی سنت موجود ہے، جس کو ہٹا کر کے لے آؤ گے تو یہ مناسب نہیں ہے. بس امین روایت اب رکھی دو بھائی تاکہ ہم لوگوں کو دکھا دیا جائے. ہوگی ضرور. جس قوم نے کوئی بدعت ایجاد کی تو اس کے معنی اس کے اندر سے ایک سنت بدعت سنت ہٹا کر کے کرنا تو ایک سنت کو تھامے رکھنا ایک بدعت ایجاد کرنے سے کہیں بہتر ہے. ایک سنت کو تھامے رکھنا ایک بدعت ایجاد کرنے کہیں، ایک سنت موجود ہے تو اسی کو تھامے رہو. ایک بہت ہے بھائی، ایک پہلو سے غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ بدعت دین کی تخریب کا دوسرا نام ہے. تخریب اس وجہ سے اسلام میں جس طرح بدعت کا ضرورت ہے، اس وجہ سے اسلام میں جس طرح بدعت کو ضرورت کہا گیا ہے، اسی طرح کسی صاحب بدعت کے ساتھ احترام اور تعظیم کے معاملے کو حد میں اسلام میں تعاون کی تعبیر کی گئی ہے. جیسے ارشاد ہوا ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حزب الاسلام. نصاب احتساب کے مصنف حسام الدین ہے، مولانا حسام الدین. انہیں ایک بہت بڑے عالم جی کا نام جانتے ہیں، وہ ان کی عیادت کے لیے گئے. میں چلتے چلاتے بدعتی کا منہ نہیں دیکھوں گا، نصاب الاحتساب میں لکھا ہوا حضرت سناتے چلتے چلاتے بدعتی کا منہ نہیں دیکھوں گا. وہ بڑے آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، نام نہیں لیتا، نہیں ملے. انہوں نے کہا ہے کہ حضرت میں توبہ کر کے آیا ہوں، اپنی پگڑی بھیج دیا کہ اس پگڑی پر چل کے آئیے. انہوں نے کہا جب میں اس بدعت سے توبہ کر جایا ہوں تو اپنی پگڑی جو تھی وہ بھیج دیا کہ اس پر آپ تشریف لائیے، آپ اس لائق ہیں کہ آپ کا اکرام کیا جائے. وہاں تو ملنے کے روادار نہیں ہوگا. چلتے جاتے بدعتی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا. یہ تھے ہمارے احکام. ماں گنگوہی میں ماں کاشی میں تھوڑا سا بعض معاملات کے اختلاف ہو جاتا ہے. وہ نرم آدمی پر قابل اقتداء ماں گنگوہی تھی. واقعی ان کی سوالت پڑھیے معلوم ہوتا ہے کہ قابل اقتداء. میں کہتا ہوں گنگوہی نہیں، میں کہتا ہوں کہ میری اس زمانے اقتداء لازم ہے، نہ کرے گا گمراہ ہو جائے گا. تمام مغرضہ کی ضرورت. یہاں مطلب یہ ہے کہ حضرت نے اپنے کو ڈھال لیا تھا سنت میں. مطلب جو اس کے خلاف ہوگا وہ بدعت ہوگی، اور بدعت والا جہنم میں جائے گا. کل بدعت والا نا ہو گیا. حضرت کے پاس شاہ رسول اللہ صاحب نہیں، امام محمد احمد صاحب نے کہا. یہ انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں رشید احمد کی اقتداء لازم ہے. خدا نے رشید احمد کو ہوتے ہو کیونکہ انہوں نے سنت میں اپنے کو ڈھال لیا تھا. اس بنا پہ یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ میری اقتداء سنت کی اقتداء ہے. امام محمد احمد صاحب بہت اچھی بات ہے. اس پہلو سے غور کیجیے تو بدعت دین کی تخریب کا دوسرا نام ہے. ایک سنت کو تھامے رکھنا ایک بدعت ایجاد کرنے سے کہیں بہتر ہے. اس پہلو سے غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ بدعت دین کی تخریب کا دوسرا نام ہے. اس وجہ سے اسلام میں جس طرح بدعت کو ضلالت کہا گیا ہے، اسی طرح کسی صاحب بدعت کے ساتھ احترام اور تعظیم کے معاملے کو حد میں اسلام میں تعاون کہا گیا ہے. ان کی تعظیم دیکھیے وہ اس کے ہو گیا صافہ باندھ دیا. پھر
لہذا ارشاد ہوتا ہے من مکر صاحب بدعت فقد آن علی عالم اسلام، جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، توقیر و عزت کی، تو گویا اسے اسلام کے ہمارے ڈھانے میں تعاون کیا ہے۔ بہت عمدہ، بہت ضروری تھا کہ نہیں؟ آج تک آپ بھی کہیں نہیں سنیں گے، ہمارے تو کبھی کچھ پڑھائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اتنی بڑی بحث بلایا، میں فخر کرتا ہوں۔ ندوے میں مولانا کے بھائی تھے، بہت تعریف کیا۔ ایک مضمون کے بارے میں وہ یاد نہیں آتا، میں اسی میں یہ تو ظاہر ہی تھا کہ اور مضمون تھا، تو انہوں نے کہا آپ نے لکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں لکھا ہے۔ ان کو تعجب ہوا، ان کو یہ ذہن میں آیا کہ شاید علی میاں کا کوئی مضمون نقل کر دیا، وہ مضمون نہیں نقل ہوا، یاد آ جائے گا کبھی۔ ویسے 20-30 سال کی بات ہے نا۔ انہوں نے ذرا شبہ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ مضمون آپ نے لکھا؟ میں نے کہا ہاں لکھا۔ ان کو شبہ تھا، اسے سے معلوم ہوا ہوگا مجھ کو، بہت بڑے آدمی تھے وہ، علی میاں بالکل درد سے رہا۔ میں کہا نہیں ہم نے لکھا، پتا نہیں مضمون دیکھا یاد آ جائے گا۔ یہ نہیں، اس میں دوسرے مضمون کو مجھے کہا گیا، اس کو دیکھ کے کہا کیا آپ نے وہ سمجھے کہ یہ بھی وہی لکھے ہوں گے؟ یہ وہ بھی ندوی تھے، نہیں وہ اسلائی تھے۔ آپ نے دیکھا تھا ہمارے اس تفصیل سے بخوبی اس کا علم ہو گیا ہوگا کہ بدعت کا مفہوم کیا ہے، اور شریعت میں یہ کس درجے کا جرم ہے، اور یہ کس طرح دین کی تخریب اور اس کے آثار کو مٹانے والی چیز ہے۔ یہ بحث تو آئے گی نا، سنت کے مقابلے میں بدعت کی بہت ضروری ہے، کیونکہ اشیاء ظاہر ہوتے ہیں ازداد سے، تو رفع اشیاء بے ازداد ہے نا، یہی ہے نا، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اس کے ازداد سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت اور بدعت کی شناخت ہمارے ذہنوں میں ہو۔ بات چیزیں مول صاف کرتا ہوں، بہت سی شادی بیاہ میں لوگ مباح ہونا اور ہے اور سنت ہونا اور ہے۔ جو سنت ہو سنت ہی رہے گی، ہم سب کو بچنا چاہیے، غلط تعویلات سے بچنا چاہیے۔ ایک آدمی دیکھیں کھڑے ہونے میں کیا ہے، ایک آدمی معلوم ہوا مجھ کو کھڑے ہونے میں کیا ہے، کھڑے ہونے میں آرام رہتا ہے، جو چاہتا آدمی کھاتا ہے، یہ ہوتا ہے شیطان پاتا پٹی۔ میں کھڑے ہونے میں سنت کے خلاف ہوتا ہی میں نے کہہ دیا، کھڑے ہو کھانے میں کیا سنت، یہ کم ہے، یہ کہتے کھڑے ہونے میں آرام رہتا ہے، جو چاہے کھائے۔ ہمارے کا دسترخوان پر جو بچھایا جاتا ہے تو اس میں کیا کوئی چیز روکتا ہے؟ خوشامد کہتا ہے کہ یہ بھی کھا لیجیے، وہاں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، کھا سکے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اسی دسترخوان بچھایا پوچھنے آتا کہ نہیں، کوئی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو، اس میں اکرام ہے، لیکن کوئی غیر اکرام کو اکرام سمجھ لیتے اس کے دماغ کا فطور ہے۔ میں سب کو اس معاملے میں چاہے عملی طور سے الحمدللہ کراہت مجھ کو تھی، کراہت کھڑے کو جو کھاتے کبھی میں جا کے اکرام نہیں کرتا، بات اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ، ہاں وہاں مار کھاؤ تو پتا چلے گا سنت کے خلاف ہے کہ نہیں۔ ہم لوگ شروع میں آئے تھے تو کہیں گئے تھے، کرسی بڑھ کے افطار کر لیے تھے، کر گیا یہاں شوروں میں، حضرت نئے آئے تھے تو ہم لوگ کرسی بڑھ کے افطار کرنے پر دیا گیا۔ حضرت نے یہی کہا بھائی ابھی وہ بچے ہیں، قابل ابتدا نہیں ہوئے، دونوں مطلب بھائی نہیں کرنا، یہ نہیں کہا نہیں صحیح کہا، یہ نہیں کہا، حضرت نے بھی نہیں کہا۔ ویسے تو سمجھنے والے ہونے چاہیے، آپ لوگوں کی سمجھنا یہ علمی بات والا نا، آپ لوگ اسے سنا رہا ہوں، ذہن تو ہو
منکرین سنت میں سے نہ ہو، متبعین سنت میں نہ ہو، تو کم سے کم منکرین میں سے تو نہ ہو. یہ نہیں سمجھے کہ اس سے اچھا یہی ہے، کھڑے ہو کھڑا چاہیے سامنے کرو گے، پٹائی ہوئی دماغ میں ٹھیک ہو جائے گا. کھا لو جاؤ، ان کو سنت پر ترجیح نہ دو. ٹھیک ہے نا؟ آپ سب عالم ہیں، جو سے اولی الاحلام سامنے اہل علم کو ہونا چاہیے تاکہ اسے تصدیق اور تائید کرائی جا سکے. دونوں مولانا اور تو بھی کسی درجے میں نہیں ہو، یہ دونوں آدمی سر نہیں. الحمدللہ. مجھے بہت اچھی بات معلوم ہو رہی ہے. بدعت اس تفصیل سے بخوبی اس کا علم ہو گیا ہوگا کہ بدعت کا مفہوم کیا ہے اور شریعت میں یہ کس درجے کا جرم ہے اور یہ کس طرح دین کی تقریب اور اس کے آثار کو مٹانے والی چیز. کلی بحث کر دیا. الابداع پھر اب دیکھیے گا تو انشاءاللہ ایسا مانتا کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے، ان کو کتاب بھی نہیں دیکھ ہوں گے، کتاب دیکھنے اندر میں. مذکورہ تشریحات کا مستحضر رکھتے ہیں، مذکورہ 12 تشریحات کو مستحضر رکھتے ہوئے مندرجہ عنوان شعر کے ترجمانات پر غور کیجیے اور دیکھیے کہ دنیا میں جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے سب کی بنیادی تعلیم توحید باری تعالیٰ ہے. اب اس شعر کی تصحیح کر رہے ہیں. سب کے سب اسی میں وحدت کے متوالے تھے. سب کے سب اسی میں وحدت کے سب کی تعلیمات کا نقطۂ پرکار یہی مضمون توحید تھا. آپ نے برکت سے پڑھا، ہمیں پڑھا نہیں تھا شاید کبھی. سب کی تعلیمات کا نقطۂ پرکار یہی مضمون توحید تھا. قرآن کریم میں جن جن انبیاء علیہ الصلوۃ کی تعلیمات کا اجمالی یا تفصیلی ذکر ہے سب میں یہی مضمون دائر سائر ملے گا. قرآن کا علم ہے، اسی سے حضرت کو مشکل ہو گئے تھے ایک نقطے کی وجہ سے. یہ کہیں کتاب میں نہیں کہا، وہاں شاہ اللہ صاحب نے یہ بات کی. اب کہا جی حضرت بھی نہیں سمجھے گا، یہ بہت اہم بات بیان کر رہا ہے. ان کے نزدیک یہ تھا کہ اچھے مضمون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سلسلے انبیاء کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نقیب غربی تھے، ان کی تعلیم بھی پرتوے وحدت ہی تھی. ان کی تعلیم بھی پرتوے وحدت تھی اور انہوں نے بعثت نبی سے پہلے مذاق عالم کو ان کی چاشنی بخش دی تھی. میں نے پڑھا نہیں تھا، باقاعدہ کہیں ادھر پڑھ لیا ہوگا. وہ آئے تھے کیونکہ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس بنا پر وحدت کی چاشنی چکھا کے گئے. وہ نبی آئے گا، وہ توحید کا علم بردار ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ان کی امت کے کچھ لوگ اسلام کے لیے تیار تھے، یہودیوں نے امت کے لیے تیار تھے، چاشنی چکھا دی. انہوں نے فرما دیا تھا کہ سلطنت الہیہ میں شیفتگان متاع دنیا کا داخل ہونا ایسے ہی مشکل ہے. اس سلطنت الہی میں شیفتگان متاع دنیوی کا داخل ہونا ایسے ہی مشکل ہے جیسا کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ کا گزرنا. توحید نہیں، توحید کے خلاف اس امت میں نہیں ہے، کیونکہ وہاں سلطنت کے ساتھ گدائی کرنی ہوگی. دولت اور ثروت کی رعنائیاں کم و بیش ہر دور میں جمال وحدت کی تابانیوں کے حجاب بنتی رہتی ہیں، کیونکہ وہاں سلطنت کے ساتھ گدائی کرنی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے، دولت اور ثروت کی رعنائیاں کم و بیش ہر دور میں جمال وحدت کی تابانیوں کے لیے حجاب بنتی رہی ہیں. بس انہوں نے اپنی تعلیمات کی بنیاد ترک دولت پر رکھی تاکہ لوگ نفس کشی کے خوگر ہو جائیں. بس انہوں نے اپنے تعلیم کی بنیاد ترک دولت پر رکھی
تاکہ لوگ نفس کشی کے خوگر ہو جائیں اور دولت دنیا کے وقت ان کے دلوں سے ماہ ہو جائے. انہوں نے لکھا وہاں اسماعیل شاہ نے لکھا کہ پوری مکی زندگی یہ اسی کے لیے ہے کہ دنیا کے وقت دنیا ان کو لبھا نہ سکے. اس کو مدینے میں دنیا کی اجازت دے دیا, تجارت کی بھی اجازت دے دیا اور جہاد کی بھی اجازت دے دیا مدینے میں. لوگ نہ کسی کے خوگر ہو جائے اور دولت دنیا کے وقت ان کے دلوں سے ماہ ہو جائے, اور جب وہ ملے تو اپنے اسے ہیج سمجھیں. ملے لیں گے, انہوں نے دل کو دنیا میں نہیں رکھا, ہاتھ میں رکھا صحابہ. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انہوں نے یہ تعلیم دی پہلے ہی. عیسیٰ السلام میں آ کر کے زہد ان کا مشہور ہے. کوئی ایک تمہارے بھائی تھوڑی دیر پیش کر دو. اور جب وہ ملے تو اسے ہیج سمجھیں. اس طرح نبی آخر زمان خدا کے راہ اپنے اس نقیب عربی کے انہوں نے ہموار کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہموار کر دیا. اگر جب تشریف لائے تو شاکی کھاتے جو جلسہ کراتے تھے. کہا میں عام لوگوں کا کام کرتا ہوں کہ ہمارے لیے راستے کو ہموار کیا تھا. یہ ہے نا, اب جوڑ ہو گئے نہیں. بہت زور تھا بدعت کا. اس جلسوں سے محمد شکور صاحب, محمد الفا فلاں آتے تھے. کہا ہمارے راستے کو آپ نے ہموار کیا ہے. اور جب کوکب ختمی مرتبہ جامع توحید لے کر دنیا میں نزول اجلال فرمائے تو مذاق عالم کے لیے کوئی نئی چیز نہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے ہموار کیا راستہ اور توحید کا کچھ مزہ چکھا دیا تھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید لائے ہیں تو کوئی نئی چیز نہ معلوم ہو. لکھا بھائی کبھی نے دیکھا بھی نزول اجلال فرمائے تو مذاق عالم کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہ ہو. یہ ہے ہمارا. اور لوگ بڑھ کر اسے لبیک کہیں مگر بوسیدہ نکمی لکڑی سے, لیکن مگر بوسیدہ اور نکمی لکڑی سے کشتی نوح نہیں بنتی. حضرت مسیح علیہ السلام کے فن نجاری کا کمال مسلم مگر افسوس کے سامان ہی نہ تھا. وہ کامل مکمل تھے. سامان ملتا تب تک سے بناتے ہیں. یہ سامان ملا تبھی بنا. علت غائی ہے, علت مادی یہی لکڑی ہے. علت غائی یہ رکھنا ہے. سمجھے نہیں؟ یہ علت مادی لکڑی رہتی تبھی بنی. جب بنی تب دیکھیں تو علت مادی یہ ہے, یہ اصل ہے. اور علت غائی یہ حضرت کی مثال بنا ہے. یہ حضرت نے بننا ہے. چار چیزیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے فن نجاری کا بڑھی گا کمال مسلم مگر افسوس کی سامان ہی نہیں تھا. کشتی نوح تو کیا بنتی, اس ناکارہ قوم نے تو لٹیا ہی ڈبا دی. کشتی نوح تو کیا بنتی, اس ناکارہ قوم نے تو لٹیا ہی ڈبا دی. مگر بوسیدہ اور نکمی لکڑی سے کشتی نوح نہیں بنتی. حضرت مسیح علیہ السلام کے فن نجاری کا کمال مسلم, نبی کامل مگر افسوس کے سامان ہی نہیں تھا. کشتی نوح تو کیا بنتی, ان ناکارہ قوم نے تو لٹیا ہی ڈبا دیا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں عیسائیوں کو نہیں مطلب بات سچ کہتا ہوں, میں نے پڑھا نہیں تھا اس کو. اب خاتم الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں. آپ کی سیرت طیبہ ملاحظہ فرمائیے. ابتلا و آزمائش کا دور ہو, ابتلا و آزمائش کا دور ہو یا فتح و کامرانی کا, دن کے جاگوشری لمحات ہوں یا سکوت شب کی نزہت آفرینی ہو, میدان کارزار ہو یا صحبت احباب جانثار ہو, خلوت ہو یا جلوت ہو. غرض جہاں بھی آپ کو دیکھیں اور جس حال میں دیکھیں
مادہ توحید کی سرمستی اور سرشاری سے مخمور ہی نظر آئیں گے، ہر حال میں مخمور۔ واہ واہ واہ، جس حال میں بھی دیکھیں مادہ توحید کی سرمستی اور سرشاری سے مخمور ہی نظر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کسی نے کیا ہے تک؟ میں وحدت کی، بہت دیر ہوئی بھائی، تھوڑا سا ہے ہمارا۔ میں وحدت کی یہی وہ برق آسا موج آتشی تھی، میں وحدت کی یہی وہ برق آسا موج آتشی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رگ و پے میں ہم وقت رکھتا تھی ہر وقت، جس نے راتوں کی نیند اور دن کا سکون آپ کے لیے حرام کر دیا تھا۔ جس نے راتوں کی نیند اور دن کا سکون آپ کے لیے حرام کر دیا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اصل محور سارے عالم کو اسلام سے روشناس کرانا اور سب کو مرکزی توحید پہ لانا تھا، جس کے لیے آپ کو آپ کے جانثار رفقا کو انتہائی جاگوتر مراحل اور صبر آزما و مصائب سے گزرنا پڑا، جس کے لیے آپ کو اور آپ کے جانثار رفقا کو انتہائی جاگوتر مراحل اور صبر آزما مصائب سے گزرنا پڑا۔ یہی آپ کی بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت متوارثہ رہی ہے۔ غالب حضرت کے شعر کے پہلے مصرع میں توحید سے سرشار ہوں سنت ہی کا مدعا وعدہ ہو گیا۔ لیکن ایک اور رخ سے بھی اس پر نظر ڈالیں، قرآن کریم میں حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اطیع اللہ میں اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ استعمال ہوا ہے، اور دوسرے میں اطیع الرسول فرمایا گیا ہے، وہاں اللہ کا نام لیا۔ دیکھیے یہ بالکل الگ نقطہ، میں بھی جانتا نہیں کیا بیان کریں گے۔ اطیع اللہ میں اللہ کا اسم ذات اللہ کا استعمال ہوا ہے، اور دوسرے لفظ میں اطیع الرسول ہے، اطیع محمد نہیں ہے، اطیع محمد نہیں کہا گیا۔ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذات نہیں ہے، بلکہ اسم صفت ہے۔ فرمان جائیے قرآنی بلاغت پر اس انداز خطاب اور طرز ادا میں ایک لطیف و اہم نقطہ پنہا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بذات واجب الاطاعت ہے۔ اطیع اللہ کا، اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ نہیں کہ اوصاف کمال کی وجہ سے صفات تو ذات کے تابع ہوا کرتی ہیں، کیونکہ وہ ذات کا پرتو ہے، ذات کا پرتو۔ اطیع اللہ صرف ذات ہی ان کی پوری ہدایت، انہی کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ اوصاف کمال کی وجہ سے صفات کو ذات کے تابع ہوا کرتی ہیں، کیونکہ وہ ذات کا پرتو ہے، اور اصل سرچشمہ کمالات، اس لیے اطیع اللہ میں اس میں ذات لایا گیا ہے۔ اللہ کی ذات ہی قابل اطاعت، اس لیے اطیع اللہ میں اس میں ذات لایا گیا۔ اور آگے کی اطاعت بتائی گئی جو یوں نہیں فرمایا کہ اطیع محمد، بلکہ فرمایا اطیع رسول، یعنی رسول وصف رسالت کی وجہ سے واجب الاطاعت ہے۔ خدا تو اپنے ذات کے وجہ سے واجب الاطاعت ہے، نبی اپنے ذات کی وجہ سے قابل اطاعت نہیں ہے۔ محمد کیونکہ رسول ہے اس بنا پر قابل اطاعت ہے۔ درس صحیح ہے نا؟ یہ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بلکہ فرمایا اطیع رسول میں رسول وصف رسالت کی وجہ سے واجب اطاعت ہے۔ اس طرح اصل اور بالذات اطاعت اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، بقیہ اطاعتیں بالاوصاف و بالتبع۔ اسلام میں عقیدہ توحید راس العقائد شمار ہوتا ہے۔ آسمانی کتابیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کے تعارف، اس کے تعلیم کے ذرائع اور وسائل ہیں، جن سے خدا کی صفت رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ حشر اور نشر، قیامت حساب و کتاب کا ہونا، یہ خدا کی صفت عدالت کا تقاضا ہے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ اس عقیدہ توحید یہ کہتے ہیں، یہ خدا کی صفت عدالت کریں۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ ایسی آیتوں پر رات بھر روئے بزرگان۔
حشر نشر قیامت کے حساب و کتاب ہونا، یہ خدا کی صفت عدالت کا تقاضا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، اس طرح عقید توحید سارے عقائد کا منبع اور مخرج بنتا ہے، اور یہی اصل ہے، اور باقی سارے عقائد اس کی فرع ہے۔ دوسرا مثال، دل کسی غیر کو دے دے، یہی بدعت ہے۔ کسی غیر کو دل دینے کے معنی یہ ہے کہ کتاب و سنت سے ہٹ کر زید و بکر کی باتوں کو دین سمجھنے لگے۔ اب دوسرے شعر کی تعریف ہو رہی ہے، مصرا کسی غیر کو ہے نا، مصرا یہی ہے، دل کسی غیر کو دے دے تو یہی بدعت ہے۔ میں توحید میں سرسار ہوتی، یہ تو ہے توحید سنت ہے۔ یہ کسی غیر کو دل دینے کے معنی یہ ہے کہ کتاب و سنت سے ہٹ کر زید و بکر کی بے سند باتوں کو دین سمجھنے لگے، اور ان کے ساتھ عملاً اعتقاد میں وہی معاملہ کرنے لگے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہی غیر اللہ کو دل کر دینا ہے۔ جب پھر پورے شعر پر ایک نظر ڈالیے، اب پھر پورے شعر پر ایک بار اور نظر ڈالیں، اور شعر کی معنوی وسعت اور اس کی گہرائی اور دارائی سے محدود و محفوظ ہے۔ میں توحید سے سرشار ہوں، سنت ہے یہی، دل کسی غیر کو دے دیں تو یہی بدعت ہے۔ انتہا کلام مولانا محمد عاصم۔ ٹھیک ہے، اب حضرت کے ایک شعر کی اتنی بڑی تشریح کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ توحید اور سنت دونوں کی بڑی اچھی تشریح فرمائی، بڑے ادیبانہ انداز سے، محققانہ انداز سے، عارفانہ انداز سے، یا نا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وحد اللہ فإن توحید راس الطاعت، اللہ کی توحید کرو، اختیار کرو، اس وجہ سے راس الطاعت، راس وحد اللہ فإن توحید راس الطاعت، اور اس کے لیے راستہ سنت ہے۔ تو توحید تک پہنچنا سنت کے راستے سے ہو، وہ یہ طریق ہے، وہ مقصود ہے۔ اللہ ہم سب کو اس توفیق دے۔ وآخر یہ سب کتابیں میں ساری مضامین سمجھنے کے ہیں، اتنی ترقیات ہو رہی ہیں سائنسی ہے، یہ بھی ایک ترقیات کا ایک شعبہ معراج ہے یہ۔ اللہ ہم سب کو، ہم کو اس میں ترقی کرنا ہے، ہم کو تو اس میں ترقی کرنا ہے۔ ان کی ترقی اپنی جگہ پر ہے، ہماری ترقی اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بہرور فرمائے اور مقام توحید تک پہنچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت۔